عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ 5واں رکوع ہے، 10 آیات ہیں، 51 سے لے کر 60 تک 11 آیات ہیں، اور پورا ایک جو ہے وہ مضمون ہے۔ اور یہ مضمون جیسے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ عاد کی قوم، عاد جو ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے بارے میں ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قصص الانبیاء، قصص النبیین کا ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اور اس سلسلے میں پہلے بہت تفصیلی جو ہے وہ تقریباً 2-3 رکوعوں پہ مشتمل حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اور اب جو ہے آم، آم، عاد کا قصہ، قوم عاد کا قصہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، یا قوم ہود علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو ہم چونکہ اس کا نیا سبق ہے، اور پورا ایک نیا ڈسکورس ہے، اس کے پیچھے کنٹینیوشن تو وہی تھی جو نوح علیہ السلام کا قصہ تھا، تو ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف۔ تو وہ بات دیکھیں کہ یہ اب سلسلہ چل رہا ہے، تو تقریباً 3 رکوع پہلے ایک بات جو بتائی گئی تھی، وَإِلَىٰ اس کا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ جو تھا حضرت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے نوح کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اب جو ہے وہ جو ارسلہ ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اس کا ذکر نہیں ہے، تو یہاں پہ مراد وَإِلَىٰ کی طرف، عادن عاد کی طرف، تو اصل میں ہے کہ عاد کی طرف ارسلہ علینا، ارسلنا علینا، یہ ہے کہ ہم نے عاد کی طرف بھیجا۔ تو جو ہے عاد یہ قوم تھی، یہ تاریخ میں 2 عاد جو ہے مشہور ہیں، ایک عاد اولا اور پھر عاد ثانی۔ عاد اولا جو تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور عاد ثانی جو تھے یہ بعد میں جو یہ امالکا کے نام سے، یہ جو عرب نے جو ہے، یہ قرآن مجید کے اندر بھی انہیں جبارین کہا گیا ہے، تو یہ وہ امالکا تھے، بعد میں بڑے جو ہے وہ بڑی مشہور قوم تھی، اور یہ جو ہے بڑی صفاق قوم تھی، اور بڑے لہیم شہیم، اور ان کے ذکر آیا ہے بنی اسرائیل کے ذکر کے سلسلے کے اندر بھی۔ تو یہ جو یہاں مقام ہے قرآن مجید کا، یہ پہلے عاد کا ذکر ہے جو حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے کے اندر موجود تھے۔ اور یہ آپ کو اگر یاد ہوگا، ہم نے سورہ آراف کے اندر پڑھا تھا کہ جو عربوں کی پہلی جو قوم تھی، عرب باعدہ جو تھے، ایکسٹینٹ عرب جو انہیں آپ کہا جاتا ہے، جو بالکل نیست و نابود ہو گئے، وہ عرب جو ہے یہ اصل عرب تھے اور پرانے عرب تھے۔ یہ اخاہم، اخا بھائی، ہم وہ ان کے بھائی، ہود، اور ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ یہ جو اخ جو ہوتا ہے بھائی کے لیے آتا ہے، اور ان کے بھائی سے مراد ہے کہ انہی کی قوم کے ایک فرد کو بھیجا، ظاہر اس لیے کہ کوئی ایسا شخص جو ان کی زبان بولتا ہو، اور وہی ان کی جو ہے ان کو بات کو سمجھائے، تو وہی جو ہے اس پیغام کی حجت کو تمام کر سکتا ہے۔ اسی لیے تمام پیغمبروں کو جو ہے ان کی قوموں میں سے، یا ان کی زبان بولنے والوں ہی میں سے جو ہے وہ بھیجا گیا۔ قال، اس نے کہا، یعنی کس نے کہا؟ ہود علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم، یہ اصل میں یا قوم یہ ہے، یہ یا قومی ہے، تو جڑنے کی وجہ سے اس کو اضافت کہتے ہیں، جڑنے کی وجہ سے پھر جو یا ہے، جو فرسٹ پرسن کا جو یا ہوتا ہے، فرسٹ پرسن سنگولر کا، وہ جو ہے وہ حذف ہو گیا ہے، تو یا قومی بن گیا۔ اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، ما کا مطلب ہے نہیں، لکم تمہارے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے، من الہن، کوئی بھی الہ، ان الہوں میں سے کوئی بھی الہ، غیرہ، اس کے علاوہ، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے معبود نہیں۔ ان انتم، نہیں ہو تم، ان جو ہے دیکھیں اللہ کے ساتھ آ رہا ہے نا، تو نہیں کے معنی دے گا، ویسے تو ان کا مطلب اگر ہوتا ہے، لیکن اگر یہ اللہ کے ساتھ آئے تو پھر نفی کے معنی دیتا ہے۔ ان انتم، نہیں ہو تم، الا مگر، مفترون، افترا کرنے والے، یعنی جھوٹ کرنے والے، تم نہیں ہو مگر یہ جھوٹ کرنے والے۔ تو جھوٹ کس چیز میں کرتے تھے؟ کہ ظاہر ہے یہ جو اپنا جو شرک کرتے تھے، جو انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے، تو ان کے کم و بیش بھی ایسے ہی خدا بنے ہوئے تھے جیسے نوح علیہ السلام کی قوم نے بنا رکھے تھے بہت سارے بت، تو ان کو اپنا ان کو اپنا دیوتا خدا قید مانتے تھے، تو اس بارے میں کہا گیا کہ یہ تم نے جھوٹ کر رکھے ہیں سب۔ مفترن جو ہے
یہ افترا سے باب فاعل ہوتا ہے، مفترن تو اس کی جمع مفترون ہے، جھوٹ گھڑنے والے پلورل. یا قوم، پھر انہوں نے یہ کنٹینیوس ہے، وہ کہتے ہیں اے میری قوم، لا اسألکم، میں نہیں مانگتا تم سے، میں نہیں سوال کرتا. اسألہ جو ہے، اسألہ سألہ یسألو جو ہے وہ ہے سوال کرنا. میں نہیں سوال کرتا تم سے، میں نہیں مانگتا. علیہ اجرن، اس پہ کوئی اجر، کوئی صلہ. ان اجریہ اللہ، ان اجریہ، پھر وہ دیکھو پھر وہی ان کے ساتھ اللہ ہے تو یہاں بھی نفی کے معنی ہو گئے. ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر. اجریہ میں یا جو ہے فرسٹ پرسن اس کے لیے، فرسٹ پرسن سنگولر کے لیے میں، میرا نہیں ہے میرا اجر اللہ مگر الذی، اللہ اوپر، الذی اس کے، اس ذات کے، فطرنی، فطرہ یفتر جو ہے وہ پیدا کرنا. تو فطرہ یفتر فطرن پیدا کرنا اس پہ ہے، اس ذات پہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے اجر دے گا. اور اسی سے فاطر ہے، آپ کو پتہ ہے فاطر کا مطلب ہوتا ہے جو ہے پیدا کرنے والا. اللہ فاطر السماوات والارض، اللہ تمام زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے. افلا تعقلون، افلا جو ہے یہ تین پہ حروف ہیں، اس کے تین الفاظ پہ مشتمل ہے. یہ تین حروف بھی کہہ سکتے، تین الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں. کیا، فلا، فا پس، لا نہیں، کیا پس نہیں، تاکلون تم عقل کرتے، یا تم کیا عقل سے کام نہیں لیتے. یا قوم، اے میری قوم، آگے جو ہے پھر اس سے پھر جوڑا جائے گا. استغفرو، استغفرو، اے میری قوم استغفار کرو، ربکم، اپنے رب سے معافی چاہو، یعنی اپنے رب سے، اپنے کی طرف استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی چاہو. ثم، اور اس کے بعد پھر توبو، توبہ کرو. اب دیکھیں یہ دو الگ الفاظ ہیں، توبہ اور استغفار. الیہ ہے، اس کی طرف، یعنی اسی کی طرف واپس پلٹو. تو یہ جو پہلے بھی ہم اس کا فرق بتاتے چلے، جو استغفار یہ ہے کہ گناہوں کی معافی چاہنا. توبو یہ ہے تابہ، جو توبو لوٹنا، اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ آنا، یعنی گناہ کی زندگی کو، گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آ جانا اور عہد کرنا کہ وہ گناہ نہیں کرے گا، یہ توبہ ہے. یرسل السماء، یرسل، یرسل جو ہے وہ بھیجے گا، سماء آسمان کو، آسمان کو بھیجے گا. اچھا اب دیکھیں، پہلے آپ جو ہے یہ عجیب سا ترجمہ بنتا ہے کہ وہ آسمان کو بھیجے گا، لیکن ظاہر ہے یہ عربی کا اسلوب ہے، عربی کا جو ہے وہ اسی طرح ہی کمپوزیشن بنتی ہے. لیکن ہمیں جو ہے وہ پہلے دونوں ترجمے، ایک تو بالکل جو لفظی ترجمہ ہے اس کو بھی جان لینا چاہیے اور اس کے مفہوم کو بھی. یرسل السماء، وہ بھیجے گا آسمان کو، مطلب ہے وہ آسمان سے بھیجے گا، یعنی علیکم تمہارے اوپر مدرارا. مدرارا ہم دوسری مرتبہ اس لفظ کو پڑھ رہے ہیں. مدرارا جو ہے موسلادھار، لگاتار ہوتے ہوئے، موسلادھار ہوتے ہوئے. اچھا یہ جو موسلادھار کا لفظ ہے یہ ظاہر لگاتار کے معنوں کے اندر تو آتا ہے، لیکن یہ صرف بارش کے لیے آتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں یہ ہم نہیں کہہ سکتے میں لگاتار دوڑتا ہوا جو ہے وہ گیا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں موسلادھار دوڑتا ہوا گیا. تو جو ہے یہ موسلادھار کا لفظ جو ہے بڑا اسپیسیفک ہے بارش کے لیے، تو اسی لیے موسلادھار کے ساتھ جو تصور ہے وہ بارش کے ساتھ ہے. تو وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر موسلادھار ہوتے ہوئے. تو کیا مطلب ہے کہ وہ آسمان سے تم پر لگاتار موسلادھار بارش برسائے گا. اس کا مادہ جو ہے مدرار کا، دیکھیں اس میں تکرار ہے الفاظ کا. تو دال، را، را جو ہے را کا تکرار، پھر اس میں مدرار میں جو ہے پھر را، پھر اس کا را کا دو دفعہ را کا جو ہے وہ تکرار ہے. تو درہ یا درن، مسلسل لگاتار بہنا، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے کوئی لگاتار چیز ہو، مسلسل ہو، پھر اس سے مدرار جو ہے بارش کے لیے لفظ مخصوص ہے جو ہے وہ نا. اب اس سے جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے مدرار، جس میں الفاظ کا تکرار پایا جائے، جس میں یعنی جن جن حروف کا تکرار پایا جائے تو اس میں پھر مبالغے کا صیغہ پیدا ہو جاتا ہے. تو مطلب ہے کہ مسلسل برسنے والا جو ہے وہ بادل بھیجے گا، یا مسلسل برسات برسائے گا، پانی برسائے گا. اردو میں سے ایک لفظ نکلا ہوا ہے مدارت، یہ وہی میم دال جو ہے دال را را جو اس کا مادہ ہے، مدارت جو ہے
یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو مدار خاطر مدارت کہتے ہیں نا، تو اصل میں مدارت جو ہے وہ کوئی بھی اچھی خاصی نوازش کسی کے اوپر کرنا، بہت نوازش کی کثرت، رحمت اور شفقت کی اور آؤ بھگت کی کثرت جو ہے وہ مدارت کہلاتی ہے، اسی سے نکلو لفظ ہے۔ وَيَزِدْكُمْ زیادہ جو ہے زیادہ یزید و زیادہ تن زیادہ کرنا، وَيَزِدْكُمْ اور تمہیں زیادہ کرے گا، قوتاً تمہاری قوت، قوت کے لحاظ سے قوتاً ہے تو یہ حال انہی ہے، یعنی قوت کے جو جو حالت ہے اس کو زیادہ کرے گا، یعنی جو تنوین ہے آپ کو پتا ہے کہ حال بھی بتاتی ہے، جو حال کسی چیز کا ہو، قوت کا حال جو ہے تمہاری قوت کے حال کو زیادہ کرے گا، یعنی تمہیں بطور تمہاری بلحاظ قوت تمہیں اضافہ کرے گا، تمہاری زیادہ جدید و زیادہ تن یہی جو مصدر ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، الا قوتکم، الا کی طرف، قوتکم تمہاری قوت کی طرف، یعنی تمہاری جو موجودہ قوت ہے اس الہ ہے اس کی طرف، اس کا مطلب ہے اس میں اضافہ کرے گا، تمہاری موجودہ قوت سے اضافہ کرے گا، تو مطلب یہ کہ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا۔ ولا تتولوا، ولا اور نہیں، تتولوا یہ جو ہے پہلا تا جو ہے یہ قرآن میں، یہ تتولو جہاں بھی قرآن میں کہیں کہیں پہ تتولو اٹسیلف ایز اٹ از استعمال ہوتا ہے، کہیں کہیں پہ یہ پہلا تا حذف ہو جاتا ہے اور تولو ہوتا ہے، یہ دونوں معنوں کے حساب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلا تا جو ہے سیکنڈ پرسن والا ہے، تم والا، آگے ہے تولا، جو تولا منہ، تولیین منہ موڑنا، وہ رخ پیٹھ پھیرنا، مڑ جانا، منہ موڑنا، تو نہ تم منہ موڑو، ولا اور نہ تتولا تم پھیرو اپنی پیٹھ کو، منہ موڑو، ظاہر ہے یہاں پہ جو ہے وہ ایک پیغمبر اپنی قوم کو دعوت دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس اللہ کی بندگی سے نہ منہ موڑو، یہ باب تفاول ہوتا ہے، تولا یتولا تولین جو ہے فارم جو ہے منہ موڑنا، مجرمین مجرم بنتے ہوئے، مجرم بنتے ہوئے، مجرم بن کر یا مجرم ہوتے ہوئے تم جو ہے اللہ کی بندگی سے منہ نہ موڑو۔ ان دو آیات کا ترجمہ پڑھ دیں، تین آیات۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا ہے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف الٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ جزاک اللہ۔ اب یہ نئی جو ہے وہ قصص الانبیاء میں جو پورا ہم پڑھتے جو پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر نئی کہانی ہے، یہ حضرت عاد یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی عاد کی کہانی ہے، اور ان میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے عاد کی قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور اس کے بارے میں ہم پہلے سورہ آراف میں بھی پڑھائے تھے کہ یہ عربوں کی قدیم ترین جو ہے وہ قوم تھی، جو بالکل جزیرت العرب میں اس کے بارے میں ہر کوئی سے جانتا تھا کہ کس طریقے سے یہ بالکل معدوم ہو گئی تھی، تو ان کا نام جو تھا عاد، ان کا کسی جد اعلیٰ جو تھا ان کی طرف منسوب تھا، تو یہ پھر جب نوح علیہ السلام کی بات جو ہے وہ جب ان کے بیٹے مختلف علاقوں کے اندر پھیلے، تو پھر جو ہے انہی میں سے ایک کسی بڑے جو ہے وہ قوم کی کسی بڑے جد اعلیٰ کی طرف جو ہے اس کا نام منسوب کیا اس قوم کا۔ یہ بڑی بڑی صاحب قوت، صاحب اقتدار اور بڑی ٹیکنالوجی رکھنے والی قوم تھی اور بڑے زوراور تھے، اور انہوں نے پھر عرب سے باہر نکل کر بھی شام کے اندر اور مصر اور بابل کی طرف بڑھے اور بڑی بڑی حکومتوں کی بنیادیں رکھی اس قوم نے وہاں پہ۔ تو عرب ان باشندوں کو عموم باعدہ ہلاک ہو جانے والی قومیں، ایکسٹینٹ نیشنز میں شمار کرتے ہیں، یا جو ہے وہ پھر ان کے جو یہ اصل میں تو عرب عربہ تھے، اصل عرب تھے، خالص عرب تھے، یعنی عرب عربہ، اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عرب مستعربہ، جو وہ عرب جو نیچرلائزڈ عرب ہیں، جو اربنائزڈ عرب ہیں، جو اصل عرب نہیں تھے لیکن عربوں کے اندر رہ کے پھر وہ عرب بن گئے، وہ یہ فرق کرتے تھے عرب ان کے اندر۔
تو جو ہے وہ ان کی مختلف جماعتوں کے افراد جو تھے یہ عرب، عاد، سمود، تسم اور جدیس، یہ لوگ جو تھے مختلف ان کے قبیلے تھے۔ تو یہ جو مستشرقین ہیں انہوں نے ان کو سیمیٹک نیشنز میں، یہ جو سامی اقوام کے اندر شامل کیا۔ سامی سے مراد ہوتا ہے سیمیٹک نیشنز وہ ہیں جو حضرت سام بن نوح علیہ السلام سے آگے چلی ہیں، جو وہ قومیں سیمیٹک نیشنز کہلاتی ہیں، اور ان کو قرآن مجید نے عاد اولا کہا ہے۔ یہ پہلے عاد ہیں، کیونکہ ایک عاد جو تھے وہ دوسرے بھی تھے، جسے میں نے کہا تھا کہ وہ عاد امالکہ کہلاتے تھے، اور قرآن مجید میں ان کو عاد ارم بھی کہا ہے، جو ہے قرآن دوسری جگہ پہ، یعنی جن کے کئی نام جو ہے اس طریقے سے جو ہے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تو مورخین کے نزدیک ان کا زمانہ 3000 قبل مسیح کا ہے، تقریباً آج سے کہہ سکتے ہیں کہ آج سے تقریباً 2500 سال، 5500 سال پہلے جو ہے یہ لوگ وہاں پہ قوم آباد تھی، اور یہ یقینی طور پر قوم نوح کے بعد جو ہے یہ سرزمین پر جو ہے وہ آباد ہوئی ہے۔ قرآن کی روح سے اس قوم کا اصل مسکن جو تھا احقاف کا علاقہ تھا، اور یہ جو ہم اس کو بھی پڑھا ہے، احقاف کے علاقے میں یہ آباد تھے۔ یہ حجاز اور یمن اور یمامہ کے درمیان میں جو ایمٹی کوارٹر ہے، ربع الخالی صحرا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، موونگ ڈیزرٹ ہے، جو اس کے جنوب مغرب کا ایک جو کونا ہے، اس میں یہ جو ہے آباد تھی قوم۔ لیکن ظاہر ہے اب یہ سارے کا سارا صحرا ہے، اور ریت کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصے حضر موت اور یمن میں خلیج فائر کے سواحل سے لے کر حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن کے دارالحکومت تھا۔ ایک جو ہے خیال یہ بھی اس کے بارے میں کیا جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ احقاف کا علاقہ جو ہے، یہ احقاف کا علاقہ بھی ہے، حضر موت، اور یہاں پہ ان کے علاقے کے اندر اب بھی ایک جگہ ہے جو حود علیہ السلام کی جو ہے وہ قبر جو ہے کے طور پہ مشہور ہے۔ یہ وہی نقشہ ہے، لیکن جو ہے یہ انگلش کے اندر ہے۔ قوم عاد جو تھی ایک بت پرست قوم تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرح کی قوم کی طرح یہ بھی صنم پرستی، یعنی یہ بت پرستی کرتے بھی تھے اور بت بناتے بھی تھے، یہ دونوں کام جو ہے کرتے تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی۔ اور قرآن کے دوسرے مقامات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑے غیر معمولی قوم تھی، جیسے میں نے کہا بڑے دیو ہیکل تھے، قوی ہیکل تھے، اور جب کسی پہ گرفت کرتے تو بڑی سخت گرفت کرتے تھے، اور اس سے ان کا جو ہے ظاہر ہے جب انہوں نے حکومتیں قائم کی ہیں تو ظاہر ہے باقی دوسری آبادیوں کو انہوں نے بہت جو ہے ظاہر ہے زیر دست کیا، اور اس سے پھر ان میں طاقت کا ایک زوم پیدا ہو گیا تھا، اور یہ ظاہر ہے ان بڑے علاقوں کے اندر، خوشحال ترین علاقوں کے اندر ان کی حکومتیں قائم ہوئیں، تو یہ بڑے خوشحال تھے اور متمدن تھے، اور انہیں خاص طور پر جو ٹیکنالوجی حاصل تھی وہ فن تعمیر میں تھی، ان میں بڑی دسترس حاصل کی تھی، اور یہ بڑی بڑی شان و شوکت کے محل جو ہے اور قلعے تعمیر کرتے تھے، اور پہاڑی دروں میں یا بلند ٹیلوں پر جو ہے وہ بڑی بڑی عمارتیں، یادگار عمارتیں بناتے تھے، ان کو کاٹ کر جو ہے یہ کام جو کرتے تھے۔ تو قوم عاد نے اپنی مملکت کی جو سطوت و جبرت جو تھی، جبروت جو تھا، وہ بالکل اس قدر ان کے اندر یہ چھایا ہوا تھا، ان کے خمار اور اس کا کہ ہم بہت بڑے دیو ہیکل بھی ہیں، ہماری اس طرح کی حکومت بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، تو انہوں نے اس غرور کے اندر اور تکبر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بالکل جو ہے بلا دیا تھا، اور یہ غرور جو ہے اس کی بنا پر انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جو ہے وہ انکار کیا۔ اب حضرت حود علیہ السلام نے بھی وہی دعوت رکھی جو نوح علیہ السلام نے رکھی تھی، الفاظ بھی بالکل کم و بیش وہی ہے کہ اے برادران قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور یاد رکھو کہ یہی جو دعوت ہے اور یہی جو کلمہ ہے انسان کی دنیاوی بھی اور اخروی فلاح کا جو ہے ضامن ہے، اور اس کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر بھی جو ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب اللہ تعالیٰ کے جو ہے تمہارا پیچھا کرے گا۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے یہی قوم کو بتایا کہ اللہ کو اپنا آقا مانو، اور یہ یقین جانو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی آقا نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی حقیقی حاکم نہیں ہے، اسی کی بندگی اور اطاعت میں زندگی گزارنے کا عہد کرو، اور اسی پھر عہد کی تکمیل کے اندر لگ جاؤ، اور اسی کی اطاعت کے اندر زندگی گزارو۔ یہ وہ پیغام ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوموں کو دیا ہے، تم اللہ ہی کی مخلوق ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک جو ہے مت کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک کرنا، اور
پھر یہی نہیں ہے بلکہ اس جو ہے شرکت کے جرم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یہ شریک کرنے کا جرم ہے، اس کو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دینا ایک اور بڑا جرم ہے۔ تو تم اس طریقے سے دو جرموں کا جو انتخاب جو ہے وہ کر رہے ہو، ارتکاب کر رہے ہو۔ اب انہوں نے دلیل اپنی صداقت کی دلیل کے طور پہ کیا چیز پیش کی ہے؟ کہ وہی بات ہے جو ہر دور میں داعیان حق اپنی قوم سے کہتے رہے کہ ہم جو ہے یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ جو دعوت دے رہے ہیں، یہ جو مشقت کر رہے ہیں، یہ جو ہم تمہارے جو ہے وہ ہمارے ساتھ جن مشکلات اور اذیتوں کا سامنا تمہاری کر رہے ہیں، اس پہ ہم تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتے۔ ہم جو ہے اس میں کوئی ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہے، یہ ہمارا کاروبار نہیں ہے۔ تو یہ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ پیغام دیا اور انہوں نے بھی جو ہے یہی کیا۔ اصل میں جو قوموں کی اصلاح کا کام ہوتا ہے دنیا میں، یہ سب سے کٹھن اور سب سے نازک کام ہوتا ہے۔ اس کے لیے صرف محنت ہی درکار نہیں ہوتی بلکہ بڑے شدید خطرات سے زندگی کو گزارنا پڑتا ہے۔ اپنے جو ہے وہ بیگانے ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والے، بیوی اور بچے اور جو ہے دیگر رشتہ دار جو ہے دشمن بن جاتے ہیں۔ انسان کی جو عزت ہوتی ہے بڑی جو ہے وہ اس یہ کام کرنے سے پہلے کسی معاشرے کے اندر وہ بڑے اعلیٰ مقام پہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ معاشرے میں بالکل ایک ذلیل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ذلیل اس معنی کے اندر کہ وہ عزت جاتی رہتی ہے اور لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں ان کے اوپر، زندگی خطرات کا شکار رہتی ہے اور طعنے اور تشنیع اور گالیاں سننی پڑتی ہیں، اور جو ہے یہ بڑا جان گسل جو ہے وہ کام ہے اور بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اور یہ سارے کام جو ہے یہ جو یہ جن کو سامنا کرنا پڑتا ہے یہ بغیر کسی معاوضے کے، یہ نہیں کوئی ہم معاوضے سے نہیں چاہتے اور اس پر کسی اجر کی جو ہے وہ طالب نہیں ہوتے۔ تو تم پھر ذرا عقل سے کام لو کہ اتنی زیادہ مشکلات کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس مشن کے لیے وقف کر دے تو پھر ذرا سوچو کہ اس کے پاس یقیناً کوئی ایسی بنیاد اور ایسی ضمیر کی کوئی اطمینان کی کوئی یقیناً کوئی ایسی وجہ ہے جس کی بنا پہ وہ اپنا سارا آرام اور عیش جو ہے وہ تج جا رہا ہے، اور اسے اپنی دنیا کی بنانے کی فکر نہیں ہے بلکہ اسے بے پرواہ ہو کر اپنے آپ کو مشکلات کے اندر اور اذیتوں میں ڈال کر جو ہے وہ پھر بھی لوگوں کی دشمنی لے کر بھی وہ پھر اسی پیغام کے اوپر جو ہے وہ پیغام پہنچانے کے اندر اور اس بات کا حریص ہے کہ لوگ جو ہے وہ پیغام مان لے، وہ ڈٹا ہوا ہے۔ تو تم ذرا سوچو تو صحیح کہ کوئی نہ کوئی تو اس کے اوپر تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہی بات یہاں پہ کی افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں، اس پہ ذرا سوچو۔ یہ ایک دلیل کے طور پر اپنی حود علیہ السلام نے صداقت کی دلیل کے طور پر اس کوئی بات کو جو پیش کیا ہے۔ اگر حق و سچ جیسی اطمینان بخش طاقت جو ہے اس کے پیچھے نہ ہو تو پھر ان سب مصائب و مشکلات سے بے پرواہ ہو کر اس کرداب میں کیوں کودتا؟ یہ بات جو ہے ان کو جو بتائی گئی ہے۔ اور ایک اہم بات تیسری جو بتائی گئی ہے وہ توبہ و استغفار کی ترغیب جو دی ہے جب حود علیہ السلام نے، تو یہ بھی جو ہے اصل میں ہلاکت اقوام اور استغفار کا وہ باہمی تعلق ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی کہانی اور قصص کے اندر جو ہے یہ بات پوشیدہ ہے اور ہر جگہ پہ موجود ہے۔ دعوت توحید کے بعد حود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کی دعوت دی اور کہا کہ اگر تم اس شرک سے باز آ جاؤ اور اللہ کے دین پہ عمل پیرا ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں زمین و آسمان کے دروازے اور اپنی رحمتوں جو ہے دروازے کھول دے گا تمہارے اوپر، اور پانی بھی دے گا اور جو ہے پروڈیوس بھی دے گا اور مال و اولاد بھی دے گا اور تمہاری قوت کے اندر اضافہ کرے گا۔ تمہاری چاہے یہ سیاسی قوت ہے یا یہ تمہاری جس کی بنیاد پہ تم اپنا اقتدار کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہو، یا پھر تمہاری یہ فوجی قوت ہے جس کے اوپر جو ہے مطلقاً قوت کی بات کی گئی ہے، جس کے اندر ہر قسم کی قوت جو ہے شامل ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی اس پہلے رکوع کے اندر کہ وَنَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَىٰ يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، کہ اگر تم اپنے رب سے معافی چاہو، اس کی طرف معافی اسے مانگو اور اس کی طرف واپس پلٹ آؤ تو وہ تم کو ایک خاص مدت وقت تک اس زمین میں بہترین متاع عطا کرے۔ یہی وہ بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو قریش مکہ کو یہ بات بتائی، نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات بتائی، اور آپ بتا رہے ہیں دیکھیں کہ حود علیہ السلام بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ اور اس سے معلوم ہوا
کہ آخرتی میں نہیں، اس دنیا میں بھی قوموں کی قسمتوں کا اتار چڑھاؤ اخلاقی بنیادوں پہ ہوتا ہے. اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ مسلسل مثالیں جو بیان دی ہیں، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم پر جو اللہ تعالیٰ فرما روائی کر رہا ہے وہ اخلاقی اصولوں پہ مبنی ہے. قوموں کا عروج و زوال جو ہے وہ اخلاقیات کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور نہ کہ طبی اصولوں پہ جو اخلاقی خیر و شر کے امتیاز سے خالی ہوں. یعنی اس طرح کے نہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ قوموں کو مٹاتا ہے اور قوموں کو ہٹاتا ہے تو اس کی وجوہات جو ہے وہ طبی اصول ہوتے ہیں، وہ اخلاقی اصول ہوتے ہیں، طبی اصول نہیں ہوتے. طبی اصولوں پہ بلا شبہ جو کوئی قوم ایک جو ہے کوئی محنت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ صلہ اس کو ضرور دیتا ہے، یہ طبی اصول ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ قوموں کو جو مٹاتا ہے تو جب ایک خاص ایک آپ کہہ لیں کہ تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، ایک تھریش ہولڈ لائن ہے ایک، اس سے جب کوئی قوم جو ہے وہ آگے بغاوت اور سرکشی میں اس سے آگے نکل جاتی ہے تو پھر اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں کئی مقامات پہ فرمائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اندر کوئی پیغمبر بھیجتا ہے تو پھر اس قوم کا جو مستقبل ہے، اس کی قسمت کا جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ جو ہے معلق ہو جاتا ہے. اگر تو وہ قوم جو ہے اس کو قبول کر لیتی ہے، اس پیغام کو جو رسول لے کے آیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور اگر رد کر دیتی ہے تو اسے تباہ ڈال دیتا ہے. اور اس قانون کی ایک شک جو ہے اور ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ جو قوم دنیا کی خوشحالی سے فریب کھا کر پھر سرکشی اور ظلم و معاشیت کی راہوں پر چل نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیتا ہے. لیکن اگر اس دوران اسے محسوس ہو جائے اپنی غلطی اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بدل دیتا ہے اور مستقبل میں آنے والے عذاب سے ان کو محفوظ جو ہے وہ رکھتا ہے اور ان کو ترقی اور سرفرازی جو ہے ان کے لیے لکھ دیتا ہے. یہ وہ بات ہے جو پیغمبر علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کو بتائی، اور یہاں پہ حضرت حود علیہ السلام یہی بات جو بتا رہے ہیں. انہوں نے قالو، اب ان کا جو ہے جواب ہے. اصل میں یہ جو پورا جو ڈسکورس ہے یہ والا قوم ہود کا علیہ السلام کا، تو یہ دعوت کا ایک پورا خلاصہ بیان کیا گیا کہ آپ نے قوم کو دعوت دی اور ایک جو ہے ان کا جواب دیا گیا ہے کہ انہوں نے جواب کیا دیا. یعنی آپ علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ اس رکوع میں پیش کیا گیا ہے اور ان کے جواب کا خلاصہ اور اہم نکات جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں. یعنی وہ تفصیل یہاں پہ نہیں ہے جس طریقے کی تفصیل نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے موجود تھی، وہ نہیں ہے. تو اب جو ہے جو حود علیہ السلام کی قوم عاد نے جو جواب دیا ہے حود علیہ السلام کو، اس کا خلاصہ یہاں پہ ان آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو ہے کنکلوڈ کر دیا گیا. قالو، انہوں نے کہا. اب جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ جو ہے یہ دیکھا کیجئے کہ یہ کالو کے ساتھ تو نہیں لکھا کہ یہ کس نے کہا، تو ذہن میں اس کو تازہ کر لیا کیجئے کہ یہ کون کہہ رہا ہے. کالو، انہوں نے کہا یا ہود، کہ اے ہود، ما جیتنا ببینۃ، ما جو ہے ما نہیں، ما نافع ہے، ما جیتنا، یہ جا یجیو، یہ جو ہے یا جا مجیو، اچھا جا یجیو ہے، مجیتن جو ہے لانا یا لے آنا یا آنا، اس کا مطلب ہوتا ہے تنا جو ہے ہمارے پاس، نہیں لایا تو ہمارے پاس ببینۃ، ایک بینہ، ایک واضح دلیل، تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل تو لایا نہیں. ٹھیک ہے. وما نخنو، وما اور نہیں ہے ہم، اور نہیں نخنو ہم ہے، اور نہیں ہے ہم بے تارکی، بے تارک. اچھا یہ لفظ جو ہے اس سے پریشان نہ ہوں، یہ آسان لفظ ہے. یہ بازر بھی تو ساتھ ہے، مطلب کے معنوں کے اندر جو آتا ہے. آگے ہے تارکی، یہ لفظ تارکینہ ہے اصل میں، تو جو ہے وہ اضافت کی وجہ سے یہاں بھی آگے نون جو ہے وہ گر گیا ہے. تو تارک، آپ کو پتہ ہے تارک ترک کرنے والے کو کہتے ہیں، تارکینہ ترک کرنے والے، وہی ترجمہ ہے. وما نخن، اور نہیں ہے ہم بتارکینہ ترک کرنے والے اس کو. ٹھیک ہے. یہ اس کے ساتھ جو ہے ہم نہیں ہیں، ہم ترک کرنے والے، جو چھوڑنے والے. اہلیتنا،
आलिहतिना, आहलिया जो है ये इलाहन की जो है जमा है, आहलिया तना हमारे, जो हमारे आहलिया है, जो हमारे माबूद है, उनको हम नहीं छोड़ने वाले। अन कौले का, तुम्हारे कौल से, तुम्हारे कहने से, तुम्हारे कहने से तू कोई बड़ी दलील तो लाया नहीं हमारे पास, वाज़ेह दलील तो ज़ाहिर है अब तो ये बात तो ऐसी थी कि मैं न मानूं वाली बात है। पैगंबर ने तो पूरा हक अदा कर दी, तवील ज़माने गुजारा उनके दरमियान में, और जो है वो दावत का हर असलूब भी अपनाया, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि भाई तू कोई कोई दलील तो है नहीं तुम्हारे पास, ऐसे फिर हम कैसे मान लें। अहले जो है इलाहुन की जमा, वमा नखनो, और हम नहीं हैं, लका तुम्हारे ऊपर, बेमुमिनीन ईमान लाने वाले, हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं, तुम्हारे ऊपर ईमान लाने वाले नहीं। इन अगर नहीं है, नकूलो हम कहते, इल्ला मगर, नहीं हम कहते हैं मगर, यही के जाहिर है क्या, इल्ला तरा का, इल्ला तरा का, ये जो लफ्ज़ है ए तरा या तरी ए तरान, ये रेर इस्तेमाल होता है कुरान में, गलबा पाना, छू जाना, लाहक होना, कई सारे। ए तरा इल्ला, हम तो यही कहते हैं कि बात कोई इसके सिवा नहीं है मगर जो है ए तरह का, तुझे मुब्तला कर दिया है तुझको, या छू लिया है तुझको, या गलबा पा लिया है तुझको, या लाहक हो गया है तुझको, कोई भी बात कर ले, कोई भी कह ले। और आगे आगे पढ़ेंगे तो उसकी समझ आ गई कि वो लाहक क्या क्या किस चीज़ ने गलबा पाया है। बादो किसी बाज यानी किसी चीज़ ने, आहलियतना हमारे इलाहों में से किसी बाज ने, बेसुइन बुराई से, यानी तुझको मुब्तला कर दिया है किसी बुराई या खराबी में, हमारे अहलिया में से किसी ने तुझको, यानी वो कहते थे कि तू हर वक्त हमारे इलाहों की, हमारे माबूदों की बुराइयां करता रहता है, उनके पीछे पड़ा रहता है, इनकी बात न करो। हमें लगता है कि हमारे किसी माबूद ने तुमको जो है वो तुझको मुब्तला कर दिया है किसी जो है वो खराबी में, किसी खबत में, किसी ऐसी चीज के अंदर जो है वो कर दिया है। तो ये उनके कहने का मतलब है। सू से मुराद इकबाल भाई ये बुराई लफ्ज और बीमारी आलिहतना है। होती है। यहाँ इकबाल भाई मुराद है कि दिमागी नुकसान मुराद है कि तुझे किसी दिमागी खराबी में मुब्तला कर दिया है, ये जो तू जो बातें करता है। ये नहीं ये दूसरी जगहों पे दूसरी कौमों ने कहा है पैगंबर को कि ये हमारे माबूदों की मार पड़ गई है तुझे। तो ऐसी बात जो है, बात वही कर रहे हैं, अल्फाज दूसरे हैं, बात वही है। काला, अब देखें, काला एक पर्सन के लिए, एक शख्स के लिए, तो एक शख्स तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ही है। और वहां पे वो क्या था, वो जब कौम की बात आएगी तो वो प्लूरल है, बहुत सारे, तो वो कालू आएगा, काला। तो हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी बेशक मैं, उशहिदुल्लाह, उशहिदुल्लाह, अब ये जो है मैं गवाह बनाता हूँ। उशहिदो, ये शाहिदा यशहदो से गवाह बनाना, तो आगे जो पहला फर्स्ट जो अ, हमजा है जिसके ऊपर पेश है, उशहिदो, तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए जो आता है वो है उशहिदो। आऊज़ जैसे होता है, मैं जो है वो पनाह मांगता हूँ, उशहिदो मैं गवाह बनाता हूँ, अल्लाह, अल्लाह को मैं गवाह बनाता हूँ, अल्लाह को। वशहदू, और तुम भी गवाह रहो, वशहदू तुम भी गवाह रहो, इन्नी कि बेशक मैं, बरी मैं बरी हूँ, मिम्मा, मिम्मा ये मिन और माँ है, यानी उससे उससे वो जो तुशरिकून, जो तुम शिरक करते हो, तुम जो शरीक ठहराते हो, उससे मैं बरी हूँ। मिन दूनी ही, मिन दूने, दून बगैर, ही उसके, उसके बगैर, उसको छोड़कर, उसके अलावा, यानी अल्लाह के अलावा। फकीदूनी, पस, अच्छा ये आगे है कैद है, ये लफ्ज आगे देखें कैद है। फकीदूनी, ये कैद जो है आपको पता है जो कैद के लिए इस्तेमाल होता है किसी साजिश के लिए, किसी मकर फरेब के लिए। मकर कैद, कैद उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, कैद वही है जो है, बल्कि एक लफ्ज कैदू तो जो है शायद वो बन गया है एक मतलब मुहावरे के तौर पर भी जो है वो इसी मानों के अंदर बन गया है। फकीदूनी, पस तुम फरेब कर लो, तुम मकरो फरेब कर लो, जमीयन सब मिलके, यानी तुम सारे मिलके जो है वो नी, अच्छा फकीदू नी, मेरे साथ, मेरे साथ मकरो फरेब कर लो, साजिश कर लो,
گٹھ جوڑ کر لو، جمیعن سارے مل کے میرے خلاف گٹھ جوڑ کر لو. اور یہ ویسے تو اس کا مطلب مکر ہوتا ہے قید کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر، جو اللہ تعالیٰ جو بھی کسی معاملے کے اندر فرماتا ہے. ثم، اور پھر، لا تنذرون، تنذرون تا اس سے پیش اس سے شروع ہو رہا ہے، پیش سے شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ پیسے باعث ہے، اور نہ مہلت دو مجھے. یہ جو ہے انذر ینذر انذارا، مہلت دینا، ڈھیل دینا، اور نہ ڈھیل دو مجھے. اس کا ترجمہ پڑھ دے ساتھ. انہوں نے جواب دیا، اے ہود علیہ السلام، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا ہے، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے. ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں، اور تم گواہ رہو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، ان سے میں بیزار ہوں. تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو، اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. جزاک اللہ. اب یہ قوم کی طرف سے جو معجزے کا مطالبہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اصل میں دب الفاظوں کے اندر وہ کہا گیا ہے، جو بات بتائی گئی ہے کہ اب گزشتہ آیات تو وہ تھی جن میں حضرت حود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دعوت دی تھی، اس کو دلائل سے ثابت کیا تھا، اور پھر جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے اپنے رویے کو، اپنے اخلاص کو، اس کی دعوت کی میں تم سے اجر نہیں مانگتا. اور یہ آپ کی دعوت کا بھی اس بات تھا، اور آپ کی رسالت کا بھی جو اس میں جو ثبوت تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، استغفار و توبہ کی دعوت دی، اور تم کہ اگر یہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے خوشحالی عطا فرمائے گا. تو آپ کی قوم نے جواب میں کہا کہ اے ہود، تم ہم سے بہت بڑی بڑی تبدیلیوں کا مطالبہ کر رہے ہو، یہ تو بہت بڑی، یہ تو پوری جو ہے وہ معاشرت تلپٹ ہو جائے گا، یہ تو کایا کلپ ہے کہ جو ہے تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں اور ایک خدا پہ ایمان لے جائیں، لے آئیں. تو اس طریقے سے تو پوری زندگی کے طور اتوار جو ہے وہ بدل جائیں گے، بنیادی نظریات سے لے کر آداب زندگی، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز میں جو ہے وہ تم چاہتے ہو کہ تم سے ہم رہنمائی حاصل کریں، اور ہم اپنے بتوں کو اور اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر جو ہے کسی ایک کے آگے جو ہے بڑائی کے سامنے جھک جائیں، جسے تم کہتے ہو کہ خدا کے آگے جھک جاؤ. اتنی بڑی تبدیلی زندگی کے اندر، تو یہ جو تم نے پیش کیا ہے یہ کافی نہیں ہے. تم کوئی بڑی شہادت ہونی چاہیے، کوئی ایسی شہادت جس کو دیکھ کر ہم ماننے پہ جو ہے مجبور ہو جائیں، وہ کوئی چیز ہمارے سامنے لاؤ. اگر وہ نہیں لاؤ گے تو ہم تمہارے کہنے سے، تمہاری دعوت سے ہم یہ چھوڑنے والے جو ہے وہ نہیں ہیں. یعنی تم کوئی بڑا معجزہ لے کے آؤ. اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم جو ہمارے معبودوں کو جو کچھ کہتے رہتے ہو ہر وقت، ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے. تم یہ جو بہکی بہکی باتیں کرتے ہو کہ اپنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو ایک جو ہے اللہ کے اوپر جو ہے ایمان لے آؤ، تو یہ بہکی بہکی باتیں ہی ہیں. تو قوم کی جو ہے نا یہ بےہودہ جو باتیں تھیں، یہ سن کر حود علیہ السلام کی غیرت توحید جو ہے بھڑک اٹھی. اب یہ جو اوپر ہے یہ خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے ان کے دعوے کا. انہوں نے یہ کہا ہے جواب حود علیہ السلام کو، اور اب ساری باتیں، جو سارے اعتراضات، سارے ان کا جو بیانیہ تھا وہ سننے کے بعد، ظاہر بڑی بےہودہ بات تھی جو انہوں نے حضرت حود علیہ السلام سے جو ہے وہ کی ہے. تو آپ نے، آپ کی جو غیرت توحید تھی وہ پھر بھڑک اٹھی، اور آپ نے بڑا وہ دیکھیں کنکلوڈنگ ارریفیوٹیبل قسم کا جو ہے آپ نے ان کے سامنے جواب رکھا. تو آپ نے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ، اور آپ نے جو ہے پوری جلال کے ساتھ جو ہے اس بات کا اعلان کیا، اور انہیں چیلنج دیا کہ تم سب مل کر، اگر تم سمجھتی ہو کہ میں جو ہے وہ جو ہے بھٹک گیا ہوں راستے سے، یا مجھے جو ہے تمہارے معبودوں میں سے کسی کی جو ہے وہ انہوں نے مجھے خبر پہ مبتلا کر دیا، تو تم سارے کے سارے مل کر اپنے معبودوں کے ساتھ مل کر، اور تم بھی سارے مل کر میرے خلاف جو سازش کرنی ہے، جو داؤ کھیلنا ہے کھیل لو، اور مجھے کسی قسم کی جو ہے مہلت نہ دو. یہ جو ہے وہ انہوں نے بات اس کی. اور یہ آگے بات ان کی جاری ہے اس کے اندر. تو میں انی توکل، تو بے شک میں توکل تو اللہ، اللہ پہ بھروسہ کیا میں نے، ربی، جو میرا رب ہے، وہ ربکم، اور وہ تمہارا بھی رب ہے. تم مانو نہ مانو، وہ رب تو تمہارا وہی ہے، وہی تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تمہارے لیے سامان زیست وہی مجھے سر کر رہا ہے. ما من دابت الا، ما نہیں ہے، من دابت کوئی جانور،
इल्ला मगर, ये दाबा का लफ्ज़ हम काफ़ी मरतबा पढ़ा है। रेंग कर चलने वाले जानवरों को दाबा कहा जाता है, मगर अब इसका इतलाक फिर जो है तमाम जानवरों पे होता है। यानी कोई भी जानवर जो ज़रूई ज़मीन के ऊपर जो है चलता है। हुवा आखिज़ुन, हुवा आखिज़ुन, अख़ज़ा याख़िज़ु पकड़ने के मानों पे आता आता है। आखिज़ पकड़ने वाला, हुवा आखिज़ुन वो पकड़ने वाला है, बिनासियतिहा दाबा जो है ये बिनासियतिहा जो है आखिर में, बिनासियतिहा बाज़र बी मतलब साथ, आगे है नासिया पेशानी, और पेशानी के फ्रंट वाले जो ऊपर बाल होते हैं उनको भी नासिया कहते हैं, और पेशानी को भी नासिया कहते हैं। हा उसकी, हा फेमिनिन का है, तो कौन सा फेमिनिन है ऊपर? दाबा। और दाबा जानवर, अगर हम उर्दू में तर्जमा करेंगे तो जानवर, तो वो तो मुज़क्कर में आएगा लफ़ज़, लेकिन दाबा में इटसेल्फ इसमें आखिर गोलता है, किसी लफ्ज़ के आखिर में अगर गोलता हो तो फेमिनिन होता है, इस वजह से हाँ आया है। तो वो पकड़े हुए है, या वो पकड़ने वाला है, या वो पकड़ के रखे हुए है उसको, उस जानवर को, हर जानवर को बिनासियतिहा उसकी पेशानी से या पेशानी के बालों से, ये दोनों मानी जो हो सकते हैं। पेशानी ज़्यादा किया जाता है, पेशानी के बाल भी कहीं पे मुराद होते हैं। इन्न रब्बी बेशक मेरा रब अला सिरातिम मुस्तकीम, अला ऊपर, सिरातिल मुस्तकीम वो सिरातिल मुस्तकीम तो सीधे रास्ते पर है। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा रब जो है भटक गया है या सीधे रास्ते पर है। मेरा मतलब, इसका मतलब यहाँ पे मुफस्सिरीन ने ये बताया है कि वो सीधे रास्ते की तरफ, जिस रास्ते पे मैं हूँ, जिस रास्ते पे मुझे अल्लाह ने भेजा है, मेरा रब जो है मुझे सीधे रास्ते पे, वो खुद सीधे रास्ते पर है। उसने मुझे उसी सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक दी है और मुझे चलाया है। ये बात बताइए यहाँ से मुराद है। फ़इन पस अगर तवल्लौ तुम जो है मुँह फेरोगे। अब देखो ये वही लफ्ज़ है जो वहाँ पे आया था तवल्ला। यहाँ पे ये भी ततवल्लौ है, लेकिन वहाँ पे ये ता हज़फ़ हो गया यहाँ पे, और कुरान में ये है, बहुत सारी जगहों पे हज़फ़ हो गया, बाज़ में ये नहीं हुआ। अगर तुम मुँह फेरते हो, फ़क़द तो यकीनी तौर पर अबलगतुकुम, अबलगा यबलगु इबलागन, तो मैंने इबलाग कर दिया है। इबलाग ये उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इबलाग पहुँचाना। तो मैंने पहुँचा दिया है तुमको, तो मैं पहुँचा चुका हूँ तुमको। मा उरसिलत, मा उरसिलतु वो जो मेरी तरफ, वो जो भेजा गया, यानी उरसिलत ये पैसिव वॉइस है, वो जो उरसिलतु वो जो मैं देकर भेजा गया, बिही जिसको, इलैकुम तुम्हारी तरफ, यानी जो पैगाम देकर मैं तुम्हारी तरफ भेजा गया हूँ, उसको मैं पहुँचा चुका। वयस्तखलिफ, वयस्तखलिफु है, यानी वो तुम्हें वो क्या करेगा? वो जानशीन कर देगा, इस्तख़लाफ़ कर देगा। रब्बी मेरा रब जो है जानशीन कर देगा। ये इस्तख़लफ़ा, यस्तख़लिफ़ु इस्तिख़लाफ़न जानशीन बनाना। ये कुरान मजीद में एक आयत इस्तख़लाफ़ भी है, जहाँ पे अल्लाह ताला ईमान वालों को बताता है कि वो तुम्हें इस्तख़लाफ़ खलीफ़ा बनाएगा ज़मीन में। कब बनाएगा? ये वो इस वजह से उसको आयत को जो है, इस आयत इस्तख़लाफ़ कहा जाता है, जानशीन बनाना। तो इस वजह, तो वो जानशीन बना देगा मेरा रब कौमन किसी कौम को। अब देखिए कौमन है, नकरा है, किसी कौम को, गैरकुम वो जो है, गैरकुम, गैर अदर देन होता है, कुम तुम्हारी, अदर देन तुम्हारे, यानी वो कोई ऐसी कौम होगी तुम्हारे अलावा दूसरी, तुम्हारी जगह। तो वो जानशीन कर देगा किसी और को तुम्हारी जगह, यानी बदल देगा। वला और ना तदुर्रूनहु, तदुर्रूनहु आगे ये पहला जो ता है ये सेकंड पर वर्ड है, तुम आगे दर्रा या दर्रो, दर्रन तुम नुकसान पहुंचाना, ये जरर जो होता है जिसे, ये वही लफ्ज है जरर उर्दू में जो होता है। तो तुम ना नुकसान पहुंचा सकोगे उसको, यानी किसको? अल्लाह को। शैया कुछ भी, जरा भी। इन रब्बी बेशक मेरा रब अला कुल्ल शैइन हफीजुन, अला कुल्ल शैइन हर चीज के ऊपर, हफीजुन हफीज है, निगरान है। इसका तर्जुमा पढ़ लो। मेरा भरोसा अल्लाह पर है, जो मेरे रब भी है, जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके हाथ में ना हो।
بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی قوت ایمان و یقین کا ایک نمونہ جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو انہوں نے جو بڑی ہی غیر متزلزل یقین اور ایمان کے ساتھ اور ایمان کی پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ قوم عاد کے مشرکین اور ان کے خداؤں کو اپنے خلاف جو ہے وہ سازش اور جنگ کے لیے للکارا ہے۔ اب یہ ابھی ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ٹھیک ہے تم نے اب انکار حتمی طور پر انکار بھی کر دیا اور مجھے ایسے اور ایسے کہتے ہو، تو ٹھیک ہے تم نے جو کچھ جو ہے وہ کرنا ہے، جس کو بلانا ہے مدد کے لیے اپنے خداؤں کو، اور مل کر تم سب میرے خلاف جو سازش کرنی ہے جو ہے وہ کر لو۔ یہ وہ آخری بات ایسے ہے جیسے کہہ رہی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اچھی طرح سن لو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ میرا تکیہ اور میرا بھروسہ اللہ پر ہے، وہ میرا پروردگار ہے اور وہی تمہارا بھی پروردگار ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ اور ساتھ یہ بات بھی فرمائی کہ یعنی یہ جو مختلف چیزیں دنیا کے اندر نقصان پہنچا سکتی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ ہر چیز کی پیشانی اس کی مٹھی میں ہے، یعنی پیشانی سے اب کسی کو پکڑ کے اگر کنٹرول میں ہے پیشانی، کسی چیز کو کنٹرول کیا تو وہ اس کے کنٹرول اور اس پہ جو ہے وہ زبردست ہونے کی یا اس چیز کی زیر دست ہونے کی ایک نشانی ہے۔ کسی میں مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی چیز مجھے نقصان پہنچا سکے۔ یہ میرا ایمان ہے اور یہ میرا عقیدہ ہے، اور یہ وہی میرا رب ہے جو صراط مستقیم کی جانب رہنمائی فرماتا ہے، اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو یہ باتیں ساری کی باتیں بالکل حتمی طور پر اور جو ہے آپ نے کنکلوڈ کر کے اپنی قوم کو بتا دیا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جو مکمل بھروسہ ہے اور توکل جو ہے ایک مومن کی وہ ڈھال ہے جس کے بل پر وہ کسی بھی مادی طاقت کو خاطر میں نہیں لاتا اور اپنے وقت کے بڑے سے بڑے جو ہے فرعون اور طاغوت سے جو ہے وہ ٹکرا جاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے اور رسولوں نے جو ہے بڑے بڑے طاغوت کے سامنے جا کر جو ہے ان سے مروب ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ کا پیغام من و ان جو ہے ایمان کی پوری قوت اور استدلال سے جو ہے وہ پہنچا دیا ان کو، اور کوئی ذرا برابر کسی چیز کا کھٹکا نہیں کیا کہ ان کا کوئی بال بھی کبھی کرے گا۔ یہ وہ توکل اور بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ داعین اللہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ جو ہے وہ سب سبق ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے کہ اگر یہ کام کرنا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے دعوت کا کام سر انجام دینا ہے، تو پھر مکمل بھروسہ اور توکل اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ رکھنی ہوگی، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا ہوگا۔ اب یہ وہ جاری ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں کوئی شہادت نہیں لایا، حالانکہ میں تو اس کائنات کی سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اپنی ساری خدائی کے ساتھ جو ہے، جو ہستی کائنات کے ہر گوشے میں اور ہر چیز میں جو ہے، ہر جلوے کے اندر جو تمہیں جو موجود ہے، اور وہ اس کی میں گواہی جو ہے وہ دے رہا ہوں، وہ سراسر حق ہے، اور تم جو پیش کر رہے ہو وہ سراسر جھوٹ ہے، اور جو تم نے جو تصورات قائم کر رکھے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے، اور میں تمہارے سامنے حقیقت کو اور حق اور سچ کو جو ہے بیان کر رہا ہوں۔ تو حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ آخری تنبیہ کی کہ اگر تم انکار اور اعراض، یعنی حق سے اعراض کی اس روش پر اڑنے کا فیصلہ کر چکے ہو، تو اب نتائج کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ تمہارے اوپر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام میں دے کر بھیجا گیا تھا وہ میں نے واضح طور پر تم پر یہ پیغام پہنچا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میری ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری میں نے پوری کر دی ہے، اور وہ حجت جو ہے وہ میں نے تمام کر دی ہے۔ اب جب کوئی بھی پیغمبر اب اشارے کنائے کے اندر یا حقیقتاً یا بالکل ایکسپریسلی جو ہے یہ بات بتا دے کہ میں نے حجت تمام کر دی ہے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز لے آتا ہے جو اس قوم کا جو مقدر ہوتی ہے۔ اب انہوں نے بھی بتایا کہ اس انکار اور تکذیب کے بعد تمہارے اوپر اب عذاب استیصال آئے گا، یعنی قوم کی اکثریت نے سوائے چند تھوڑے سے لوگوں نے تو قوم ان کا انکار کر دیا، اس دعوت کو جھٹلا دیا، تو پھر فرمایا کہ اب جب یہ عذاب آئے گا تو تمہاری جڑ کاٹ دی جائے گی،
اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اٹھا کھڑا کرے گا. یعنی یہ جو لا آف ریپلیسمنٹ آف نیشنز ہے، قوم استبدال کا قانون جو ہے، یہ حرکت میں آئے گا اللہ تعالیٰ کا، اور تمہیں جو ہے وہ نیست و نابود کر کے تمہاری جگہ پہ کوئی اور قوم جو ہے وہ لے آئے گا. اور تم اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود اور تمام تر قوت کے باوجود اور شان و شوکت کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. یہ بات انہیں بالکل دو ٹوک انداز کے اندر جو بیان تمہیں ولما، اور جب جا امرونا، ہمارا امر آ گیا. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو امر کہا گیا، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے معاملے کے اندر بھی اس کو امر کہا گیا تھا. تو فرمایا نجینا، تو ہم نے نجات دی، ہود علیہ السلام کو ہم نے نجات دی، والذین آمنو، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، معہو، جو اس کے ساتھ ایمان لائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، برحمتن، رحمت کے ساتھ، منا، اپنی طرف سے اپنی رحمت خاص سے یعنی بچا لیا. وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو نجات دی، من عذاب غلیظ. یہ دیکھیں عذاب غلیظ کا مطلب ہے کہ بڑا تھک گاڑھا، جو غلظ و غلیظن، بڑا تھک اور گاڑھے کے معنوں کے اندر آتا ہے، سخت کے معنوں کے اندر. یعنی دیکھیں کوئی چیز بھی جو موٹی ہوگی اور گاڑھی ہوگی، کوئی بھی چیز جو ہے جس کی بہت، وہ پھر ظاہر سخت بھی ہوگی. تو عذاب غلیظ کا یہ مطلب ہے کہ جو انتہائی سخت عذاب تھا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا سخت عذاب تھا یہ. وَتِلْكَ عَادٌ، یہ ہیں عاد. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَتِلْكَ عَادٌ، یہ ہیں عاد، جاہدو، انہوں نے انکار کیا، بے آیات ربہم، جو ہے اپنی رب کی آیات. کذبو بھی آتا ہے، جہدو ایک اور چیز ہے، یہ بھی انکار ہے. یہ ویسے انکار ہے کہ جو کسی چیز یعنی انجانے کی بنیاد پہ نہیں انکار کیا، مجھے پتہ نہیں ہے تو میں انکار کر رہا ہوں. یہ وہ چیز ہے جس کو جان لیا، اچھی طرح جان لیا جائے اور پھر اس کا جو ہے انکار کیا جائے. تو یہ جو ہے یہ جہدو ہے. کسی کو حق دینے سے انکار کرنا، کسی کا حق دینے سے انکار کرنا بھی جو ہے جہدو کے معنی میں آتا ہے. وہ اسو، اور انہوں نے نافرمانی، یاسی نافرمانی کی، نافرمانی رسولہ، اس کے رسولوں کی. دیکھیں رسولوں کا لفظ آیا ہے، جو ہے رسول یہاں پہ انبیاء کے معنوں کے اندر آیا ہے. تو قرآن میں نبی اور رسول کے الفاظ اگر الگ الگ آئیں تو پھر ایک دوسرے کی جگہ پہ آ سکتے ہیں، لیکن اگر دونوں لفظ اکٹھے ایک جگہ پہ آ جائیں تو پھر ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ معنی ہوگا. رسول کا الگ ایک شیڈ ہوگا معنی کا، اور نبی کا جو ہے الگ ہوگا. تو یہاں پہ یعنی یہ بات بھی جو ہے فرمائی، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام، یعنی ایک رسول بھی تمام رسولوں کی جگہ پہ ہے، اور ایک نبی بھی تمام نبیوں کی جگہ پہ ہے. ایک رسول کا انکار کرنا تمام نبیوں کا انکار کرنا ہے. تو یہ بات کے اندر بھی اس کے اندر شامل ہے. وَاتَّبَعُوا، اور انہیں اتباع کی، امرا، اس کی یعنی امر کی، اس کی پیروی کی، کل جبار، ہر جبار کی، جبر والے کی، ہر عامر ڈکٹیٹر کی، انیدن، اور اناد کی، یعنی جو دشمنی رکھنے والا، حق سے دشمنی رکھنے والا. انید، یہ آپ کو پتہ ہے اناد جو ہے، جبار جو ہے، جبر سے مبالغہ کسی کا، زبردست، سرکش، جو جابر جو ہے حکمران ہے، جو ڈکٹیٹر ہے. انید جو اناد رکھنے والا، جو حق سے اناد رکھتا ہے، یعنی سرکش. یہاں سے قوم عاد کے سرکش سردار مراد ہے. وہ اتبعو، اور اتبعو، اور پیچھے لگا دیا گیا ان کے. اتبعو دیکھیں یہ پیسے وائس ہے، پیش سے شروع ہونے والا لفظ ہے. اتبعو، اور پیچھے لگا دیا گیا ان کے، فی ہذہ دنیا، اس دنیا کے اندر، لعنت جو اس دنیا کے اندر جو ہے پیچھے لگا دی گئی. کتنے سخت الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے. یوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی، یعنی یہ لعنت ان کا پیچھے کرے گی. الا، خبردار رہو، جان لو. اور یہ ظاہر مخاطبین کو خطاب کیا جا رہا ہے جو وہاں پہ، یعنی یہ کفار مکہ کو خطاب کیا. ان عادن، بے شک بلا شبہ عاد نے، کفرو، اپنے ربہم، اپنے رب کا جو ہے کفر کیا. الا، خبردار رہو، جان لو، بہت عاد، اور بہت جو ہے بعید، دور پھینک دیے گئے. عاد جو ہے کار ہے ان پر، پھینک دیے گئے دور ان پہ. قوم ہود، یہ جو قوم تھی ہود علیہ السلام کی، وہ عاد، یعنی اس کے بارے میں کہا گیا. اس کا ترجمہ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے بچا لیا. یہ ہیں عاد،
اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، ان کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی سنو، عاد نے اپنے عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد ہود کی قوم کے لوگ۔ تو یہ جو ہے اس کا تھا، یہ قوم میں عاد کی اب سرکشی کا یہاں بتا، جیسے میں نے کہا کہ پورا رکوع پورا ڈسکورس جو ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت ہے قوم عاد کو، پھر ان کا جو ہے وہ جواب ہے، اور اس کے بعد پھر کنکلوژن ہے۔ یہ پورے کا پورا جو ہے یہاں پہ ایک رکوع کے اندر جو ہے بتا گیا، اور یہاں پہ آپ اس حصے کے اندر ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ جو ہے وہ ہمیں انہی سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم عاد تھی انہوں نے ہود علیہ السلام کی رسالت کو قبول نہیں کیا، اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون جزا جو ہے وہ حرکت میں آیا، اور قوم عاد پر ایک عذاب جو ہے ایک حد سے گزر جانے والی شدید تند و تیز ہوا کی صورت کے اندر ہے، جسے قرآن مجید میں جو ہے وہ 3 مختلف جگہ ناموں سے فرمایا۔ ایک جگہ پہ کہا کہ وہ ریحن سرسر جو تھی وہ تند و تیز ہوا تھی، ایک جگہ پہ اس کو فرمایا کہ ریح العقیم، یہ جو ہے بانجھ کر دینے والی بے برکت ہوا تھی، جو بالکل جو ہے وہ، اور تیسری جگہ پہ فرمایا کہ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایک ایسی ہوا تھی جس کے اندر بڑا شدید دردناک عذاب تھا۔ یعنی یہ جو ہے وہ 3 عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے، اور ہمیں قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب جو ہے وہ اس قوم کے اوپر جب عذاب آیا تو سرما کے بادل جو ہے وہ رعد و برق، بجلی، اور اس کے ساتھ بجلی کے ساتھ اور کڑک کے ساتھ نمودار ہوئے، اور بعد سرسر آندھی اور طوفان بن کر جو ہے اس بستی پر ٹوٹی، اور جو 7 راتیں اور 8 دن ان پر چلتی رہی، جس سے مکان گر گئے، ان کی چھتیں اڑ گئیں، درخت جڑوں سے اکھڑ کر کہیں سے کہیں جا پڑے، اور ہوا تند و تیز ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی زہریلی تھی، ایسی زہریلی تھی کہ آدمیوں کی ناک میں داخل ہو کر ان کو بالکل جو ہے وہ گلی سڑی ہڈی کی طرح بے جان کر کے رکھ دیتی۔ یار کسی بھائی کا مائک میوٹ نہیں ہو، میوٹ اظہر کریں، بھائی کا ہمارا مائک پروگرام خراب اظہر ہو۔ بھائی کا مائک آن ہے، ان کو کہیں میوٹ کر دیں یہ پلیز، اظہر بھائی میوٹ کر دیجیے۔ تو قوم عاد کے جو بڑے بڑے جو اپنے آپ کو تنومند قوی ہیکل لوگ جو سمجھتے تھے، اب وہ اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست تھے اور سرکش تھے، تو وہ ایسے پڑے تھے، قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے دوسری جگہ پہ، جیسے بڑے بڑے جو ہے کھجوروں کے تنے جو ہے وہ زمین پہ گرا دیے گئے، ہزاروں لاکھوں لاشیں جو ہے گلی میں اور جو ہے گلی کوچوں کے اندر اور ہر جگہ کے اوپر جو ہے وہ ان کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، مکانوں کے اندر دبی ہوئی تھی لاشیں، اور ہوا سے اتنی شدید ہوا تھی کہ ہوا سے اڑ کر پہاڑوں اور درختوں سے وہ لاشیں جو ہے وہ ٹکرائی ہوئی تھیں اور جو ہے وہاں تک پھیل گئی تھی۔ ایسی شدید جو ہے برا انجام ہوا اس قوم کا، قوم عاد کا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کا انکار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلایا، یہ 2 جرائم تھے، اور اتباع بھی کیا، ساتھ یہ بھی بتایا کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، دنیا کے لوگوں اتباع بھی کیا، تو کس کے طبقے کا کیا؟ جسے قرآن مجید نے جبار اور عنید جو ہے وہ کہا ہے، یعنی ہر وہ شخص جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس کے پاس قوت ہے، جو طاقت کے زور سے لوگوں سے بات بنوا سکتا ہے، ان کو جو جھک جھک کر سلام کیے، جو لوگوں کے ضمیر خرید سکتا ہے ان کے جو ہے ان کو اپنے ضمیر بیچے، اور عہدہ و منصب کی چابیاں جن کے ہاتھ میں ہوتی ہیں ان کو جو ہے ان کے آگے یہ لوگ جھکتے رہے، اور جو اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ہر طرح کے لوگوں کا استحصال روا رکھتے ہیں، یہی طاغوت ہے، اور ان سے بڑھ کر پھر کون دشمن حق ہو سکتا ہے، جو حق کی دشمنی جو کر سکتا ہے؟ ان لوگوں حق دشمنان حق کے آگے یہ قوم جو تھی، یہ عوام جو تھی قوم عاد کی، یہ جو ہے وہ جھکتی رہی، ان کے یہ جرائم بتائے گئے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ اپنے عقل سے کام لو، اور اپنی جو ہے یہ ان لوگوں کے پیچھے سرکش حکمرانوں کے پیچھے جو لوگوں کو استحصال کرتے ہیں اور تم ان کے پیچھے نعرے لگاتے ہو، یہ اس قوم کا جرم تھا جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا، اور اس حوالے سے پھر جو ہے آخر میں ان کو قریش کو تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھو قوم عاد کے یہ جرائم تھے جن نے ان جرائم نے انہیں ہر قسم کی خوبی سے بالکل خالی کر دیا تھا، اور اللہ کا دین ان کے لیے بالکل اجنبی چیز بن گیا تھا،
اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین اور یہ اس کی تعلیمات ہماری زندگی سے کسی صورت میں میل نہیں کھاتی. تو اللہ تعالیٰ پھر جب یہ کوئی قوم فیصلہ کر لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اس طریقے سے جو ہے وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین پر ایسے لوگوں کو پھر گوارا نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی قوم اس نہج پر پہنچ جاتی ہے تو اس قوم کو پھر تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اور اس کی تباہی کی داستان پھر اللہ تعالیٰ عبرت انگیز بنا کر جو ہے دنیا کے اندر رکھ دیتا ہے. اور پھر لعنت ان کے دائیں اور بائیں چلتی ہے اور قیامت کے دن لعنت کا مرکز جہنم جو ہے ان کی جگہ ہوگی. اللہ تعالیٰ یعوذ باللہ. اب دیکھیں کہ کتنے سخت الفاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمائے. پھر فرمایا کہ اے مشرکین مکہ اور دنیا کے لوگوں تم بھی کان سن کر سو لو کہ جس قوم عاد کا انجام تم نے ابھی سنا ہے جن کے کھنڈرات تمہیں ہمیشہ دعوت نظارہ دیتے ہیں اور انہوں نے اپنے رب کا جو ہے وہ کفر کیا تھا اور رسولوں کو جھٹلایا تھا تو اللہ کا غضب ان پر عذاب کی صورت میں ایسے برسا کہ ان کو نیست و نابود کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے اور اس کی لعنت کے مستحق ٹھہرے. تمہاری بھی تو وہی روش ہے یعنی کفار مکہ کی, مشرکین مکہ کی. اگر کوئی دیدہ عبرت نگاہ ہے تو پھر اس قوم کے انجام سے تمہیں سبق سیکھنا چاہیے. تو دیکھ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تری کیف فعل ربک بعاد. تم نے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ نے عاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. یعنی یہ وہ جو اوپر جس کا ہم پڑھا ہے وہ اما عاد فہلکوا بریح صرصر عاتیہ, یعنی ایک بڑی شدید طوفانی آندھی آئی جس نے جو ہے وہ 7 دن اور 8 راتیں ان پہ چلتی رہی اور تباہ کر دیا. فرمایا دوسری جگہ پہ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. عاد نے جھٹلایا تو دیکھ لو پھر کیسا تھا میرا عذاب جو ان کے اوپر آیا اور کیسی تھی میری تنبیہات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مطیع و فرمانبردار بنائے. اللہ تعالیٰ رسولوں کا اتباع کرنے والا بنائے اور رسولوں کی تعلیمات کے اوپر چلنے والا بنائے اور ان تعلیمات کو آگے معاشرے کے اندر ان کی اقامت کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم